بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ زلزال، اس کے بعد عادیات ہے، پھر سورہ قاریہ ہے، تکاثر ہے، عصر ہے، ویل لکل، مطلب 7 سورہ اور ہیں۔ تو ادھر سے اگر لیں تو علم تری کیف سے ناس تک 10 سورہ ہیں، پھر یہ 7 ملائے تو 17 ہوئے، تو یہ ادھر سے 18واں سورہ ہے، لاسٹ اینڈ 18 ایسا، تو 18واں سورہ ہے ختم ہونے کے لیے۔ کوشش کروں گا کہ حضور پاک کی عمر پاک 63 سال کی تھی، تو یہ 51 نشست ہے، 51 مرتبہ، 63 میں ختم، ہاں پورا ایک پارا مناسبت ہوتی۔ ایسے ہم 30واں پارا شروع کریں گے تو اس کو بھی 63 ایسے پارٹ بنائیں گے، کل 30 پارے کے 63 نشست میں پارٹ میں کریں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سمجھا حضور کی عمر پاک 63 ایئرس ہے، ابھی تک ہم لوگ 50 مرتبہ بیٹھ چکے ہیں، اب 63 ایئرس ہونے کے واسطے ابھی 13 مرتبہ ہونا، اور سورہ ہمارے پاس 17 ہے، 2-3 چھوٹا سورہ ہم ایڈجسٹ کر لیں گے ایسا برکت کے لیے۔ رسول پاک صاحب قرآن ہے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، اور یہ ابن صاحب قرآن ہے۔ اللہ پاک فیضان کے تلے ہم سب کو رکھے اس بہانے سے۔ سورہ زلزال کے ابتدا میں غوث پاک کیا فرما رہے ہیں دیکھیے، لا يخفى على المنكشفين بالنشأة الأخرى التي هي نشأة انتقال الأعمال وجزائها۔ ان لوگوں پر یہ بات مخفی نہیں ہے جو نشأت اخرى یعنی عالم لاہور آخرت، جو اعمال کے منتقل ہونے اور اعمال کی جزا وغیرہ کا مسئلہ جہاں متعلق ہے، کیا مخفی نہیں ہے کہ اللہ کی حکمت اس بات کو بتاتی ہے، ابھارتی ہے کہ موجودات کو وجود دینا چاہیے اور مخلوقات کو ظاہر کرنا چاہیے، کیونکہ اگر مخلوقات اور موجودات ظاہر نہ ہو تو پھر اللہ کا پتہ کیسے ہو؟ وہی صرف ہو۔ عقیدہ یہ کہ اللہ ہی ایک ہے، لیکن اللہ ایک ہونے کا ظہور کیسے ہو؟ تو اس کے لیے مخلوق ضروری ہے، موجود ضروری ہے۔ تو ممکنات اور یہ جو موجودات اور مخلوقات کو دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ کے الوہیت کی حکمت کی بنیاد پر ہے، ورنہ اللہ پاک ایک ہے تو بس ایک ہی رہنا چاہیے۔ یہ ساری دنیا کو سجایا کیوں؟ تو یہ دنیا کو سجانے کی وجہ بھی خدا کی معرفت ہے۔ ہاں جی، اس کو اپنے کے لیے سجایا گیا، اس کو مورخ زبان میں یہ بولتے ہیں، اپنے بھی اس میں بولتے ہیں بھائی آخر ہماری ونش، ہماری نسلیں کیسے چلیں گی اگر نہیں ہوگا؟ تو بولتے ہیں کہ نہیں، دی اینڈ ہو جاتا۔ تو یہ والد اور مولود کا مسئلہ ہے، وہ خالق اور مخلوق، خالق کی پہچان کیسے ہوگی؟ تو مخلوق سے پہچان ہوگی۔ ہاں خیر، تو یہ حکمت ہے، یہاں پر دیکھیے گا، سبب اور علت نہیں، حکمت۔ اللہ کی معبودیت اور اللہ کی الوہیت چاہتی ہے کہ مخلوق ہو اور موجود ہو۔ واہ، بڑی اچھی بات ہے۔ تو اب اللہ پاک جو ہے اسی کے پیش نظر یہ سورہ پاک کو انسان کے ایک لفظ تو الوہیت، اور الوہیت اللہ کو کہتے ہیں، اور مألوہیت ایک نیا لفظ ہے، مألوہیت جیسے فاعل فعل مفعول سمجھایا تھا نا میں نے، فاعل کا فعل جس پر واقع ہے اس کو مفعول کہتے ہیں، تو ایسے ہی الوہیت معبود کو بولتے ہیں، اور معبود عبادت جو کرتا ہے اس کو مألوہیت بولنا ہے۔ سبجیکٹ، ہاں سبجیکٹ، عبادت یعنی عابد جس کو کہیں، عابد عبادت کرنے والے کو، اور جس کی عبادت کی جائے اس کو معبود ہے۔ تو اللہ الوہیت کا حامل ہے، تو اب بندہ مألوہیت کا حامل ہوگا، عبادت کرنے والا، ہاں عبادت کرنے والا، مألوہیت عبادت کرنے والا یعنی بندے کی صفت، اور الوہیت یہ اللہ کی صفت۔
معلومیت بندے کی صفت ہے، الوہیت جو سب اللہ کی صفت ہے. تو اللہ پاک اپنی الوہیت کو ثابت کرنے کے لیے الوہیت کا وجود ضروری ہے. یہ بتانا چاہ رہے ہیں. صحیح ہے. ہاں جیسے مفعول کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے. ہاں تو معبود کے لیے عابد کا ہونا ضروری ہے. واہ. اب آگے کہہ رہے ہیں اور ربوبیت کو ثابت کرنے کے لیے مربوبیت کا ہونا ضروری ہے. معبودیت کو ثابت کرنے کے لیے عبدیت کا ہونا ضروری ہے. واہ کتنا ایک دم ہے یہ سب ضروری. اور ذرا معنی میں بول دیجیے اس کے ربوبیت کے ہاں ربوبیت پالن ہار پیدا کرنے والا پیدا کرنے والا پیدا کرنے والا ہے تو کون ہونا نا کس کو تو پیدا کرنا نا. جیسے کام کرنے والا تو کام ہونا نا خالی کام کرنے والا نہیں ہوتا. تو مربوبیت جس کی تربیت کی جائے جس کو پالا جائے اس کو مربوبیت بولتے ہیں. چلیے وبعد مقتضت الحکمت المتقنہ الالہیہ بترتب النشأۃ الاخرى عن الاولى. اللہ تعالیٰ نے نشأۃ اخرى کی علامتوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ عالم لاہوت کے لیے عالم ناسوت ضروری. یہ مطلب ہوا نا کہ رب کے لیے جب مخلوق ضروری ہے اس کی پہچان اور معرفت کے لیے تو عالم لاہوت کے لیے عالم ناسوت ضروری ہے. نشأۃ اخرى کے لیے نشأۃ اولی ضروری ہے. یہ دنیا ضروری ہے آخرت کے لیے. تو اسی کی طرف اللہ پاک بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد اشارہ فرما رہا ہے. یہاں پر دیکھیے بسم اللہ کی تفسیر کیا کریں. اس اللہ کے نام سے جو اپنے بندوں کے امور کی تدبیر فرماتا ہے دونوں مقام میں یعنی عالم ناسوت میں بھی اور عالم لاہوت میں بھی. یہ اللہ کی شان ہے. الرحمن اور جو رحیم ہے ان پر فی النشأۃ الاولی نشأ اولی میں عالم ناسوت میں رحیم ہے. حیث وضعت تکالیف اس حیثیت سے کہ وہ تمام تکلیفیں رکھا جو ان کے لیے فائدہ دہ یعنی بندوں پر اللہ پاک رحمان ہے اس حیثیت سے کہ جتنی بھی پریشانی اور مصیبتیں بندوں کو آتی ہیں اللہ تعالیٰ اٹھا دیتا ختم کر دیتا. رحیم ہے اپنے خاص بندوں پر نشأۃ اخرى میں یجزیہم الجزاء الاوفی کہ انہیں ایک پورا پورا بدلہ دے گا. کہ بندے تم نے اپنی زندگی کو بالائے طاق رکھ کر غیروں کو ترجیح دیا ایسی زندگی کاٹا اور اس سے تم میرا اخلاص اور میری بارگاہ کی خلوصیت حاصل کی ہو تو سنو اس کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتا. تو پھر تم نے دنیا ہی کو ترک کیا تو مجھے یہ حاصل کیے ہو تو دنیا میں اس لیے نہیں دیا آج تمہیں وہ بدلہ دوں گا. اللہ کے محبوب بندے جو ہوتے ہیں وہ دنیا کو ترک کر کے اللہ کے محبوب ہوتے ہیں. تو جب دنیا کو ترک کرنے کی بنیاد پر وہ محبوب ہوئے تو ضروری ہوا کہ دنیا میں بدلہ نہ ملے. اگر دنیا میں مل جائے تو پھر تو دنیا کو ترک کرنے کا مطلب ہی کیا ہو. اسی لیے اللہ والے دکھتے پریشان ہیں دکھتے مجنون ہیں دکھتے دیوانے ہیں کیونکہ وہ ترک دنیا میں رہتے ہیں اور ترک دنیا کی بنیاد پر وہ آخرت سنوارتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ پاک آخرت میں ان کو جزائے اوفا پورا پورا بدلہ دے گا. تو یہ ہے رحیم کا معنی. اب اللہ پاک آگے فرما رہا اذکر یا اکمل الرسل لمن کذب بالنشأۃ الاخرى. تو اے حبیب مکرم آپ نشأۃ اخرى کو آخرت کے جھٹلانے والوں کو یاد دلائیے اور جنہوں نے جزا اور پیش خدا ہونے کا انکار کیا. پیش خدا ہونے کا انکار کیا کہ ارے کسی کے پاس پیش ہونے کی ضرورت ہے نہیں. پیش خدا ہونے کا انکار کیا اور جزائے حساب کا انکار کیا حساب و کتاب اور بدلے وغیرہ کا انکار کیا. ان کو بتائیے کیف یفعلوا وہ کیسے انکار کر سکتا ہے. اذا زلزلت الارض جبکہ زمین کپا جائے گی زمین میں زلزلہ آ جائے گا. وہ کچھ کتنے اچھے سے لا رہے ہیں. تم کیسے انکار کر سکتے ہو جبکہ زمین تھرا رہی ہے. بتا اس کو تھرانے والا کون ہے اس کو حرکت میں لانے والا کون ہے. یہ زمین پر یعنی زمین کی مٹی پر تو کسی کی حکومت نہیں ہوتی. حکومت تو عوام میں کی جاتی ہے افراد کی جاتی ہے. حکومت زمین پر نہیں کی جاتی. اسی وجہ سے دشمن دوست سب چلتے ہیں زمین پر زمین کبھی شکوا نہیں کرتی.
تو اذا زلزلت الارض ای حاجت واضطربت بعدما وصل الیہ الامر الالہی المتضمن للتحریک والتحریک. اچھا زمین جو کب کپائے گی وہ اپنے من سے نہیں بلکہ اللہ پاک کا حکم ہوگا کہ اے زمین کب کپا جائے. آپ ایک چٹان کو لائیے ذرا ہلا کر کے دکھا دیجیے, نہیں ہلا سکتے. اس کا مطلب مخلوق کی وجہ سے زلزلہ نہیں آ رہا ہے, زلزلہ کا سبب اللہ پاک ہے. زلزالها الذي قدر الله لها عند النفخة الأولى, وہی نفخہ اولا جس کے دوسرے نفخہ سور پھونکنے والی بات جو پیچھے 40 سال کا عرصہ ہوا. تو جب زمین پوری طرح تھرا جائے کب کپا جائے گی, اور حرکت اور کب کپانے کے بعد اخرجت الارض اثقالها. دیکھو گھر بنانے والے رونا دھیان رکھنا نوجوانوں, زمین کے خزانے کی بات کرتے ہو نا, اللہ پاک فرما رہا ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. جب زمین حرکت میں آئے گی تو حرکت میں لانے کا راز یہ نہیں ہے کہ مخلوق کو میں دفناؤں گا, اس میں مخلوق گرے گی نہیں, اس کے اندر جو بھی دفائن ہوں گے, دفینے ہوں گے, خزانے ہوں گے, وہ مکنونات اور جو چھپی ہوئی چیزیں ہوں گی, وما فی جوفہا من الاموات, اور جو ان کے پیٹ میں مردے ہوں گے وہ سب کو اللہ پاک نکال کر رکھ دے گا. اب ذرا لو سمجھے کیا مطلب ہوا کہ زمین کے خزانے کی خواہش کرنا قیامت کو دعوت دینا ہے, زلزلہ کو دعوت دینا ہے. کبھی بھی کوئی پنڈت کوئی بھی شخص کہے, اچھا آدمی تو کہے گا ہی, نیک عمل کرنے والا تو کہے گا ہی. کوئی بھی اگر کہے آپ کے گھر میں خزانہ ہے تو خزانہ کہاں نہیں ہے, میرے گھر میں خزانہ ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ ارے ہماری دعا میں خزانہ دیا ہے, ماں کی دعا میں خزانہ دیا ہے, تو خزانہ کہاں نہیں, اس کو اگر کاٹے تو نکالے تو اتنا خزانہ نکلتا نہیں, یہ سب ہم نہیں کرتے. بہترین کمائی محنت کی کمائی, بہترین کمائی وہ 2 روپیہ ہی صحیح. آپ پوچھو ان رکشہ چلانے والوں سے جو کما کر آتے ہیں اور اپنی بیوی بال بچوں کے ساتھ کھاتے ہیں, کتنا ریلیکس اور خوشی محسوس کرتے ہیں. بہترین کمائی. تو اللہ پاک نے خزانے وغیرہ کے حوالے سے ایک بات اور, جیسا کہ کمپنی چل رہے ہیں, زمینوں کو کھود کر سو نکال رہے ہیں, کر رہے ہیں, سونا نکال رہے ہیں, سب چیز جو ہے ان کے پاس آلے آ گئے ہیں, سب آلے سے سب سرچ کر کے پورا نکال, یہ بھی حرام نہیں. وہ وہاں پر جو ہے وہ حکومتی سطح پر اور عوام کی فلاح کی بنیاد پر حکومت ایسا کرتی ہے. پرسنل کوئی یہ پرسنل طور پر خزینہ نکالنے کے بارے میں ایسا نہیں سوچنا. کوئی گھر, اب جیسے کہ دیکھیے بالا کوٹ یا کہیں ہے کرناٹک میں, وہاں پر کان نکلتے ہیں, سونے نکلتے ہیں, کیا کر کے نکلتے ہیں, بہت ساری چیزیں. تو اب حکومتی سطح پر اس کو نکالا جاتا ہے. یہ وجہ ہے کہ اگر عوام نکالے تو پکڑی چلی جاتی ہے, اس کو تو گورنمنٹ کے تحت جو بات ہوتی ہے وہ امور سلطنت ہے, اور سلطنت کے معاملات سے رعایوں کا کام ہوتا ہے, یعنی عوام کا کام ہے. اسی جس کو آپ سینکشن بولتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ اتنا پیسہ ویسا کہاں سے دیتی, وہی سب کرتی ہے جہاں سے ہو. تو وہ پرسنل سطح نہیں ہے. یہاں پر جو کہا گیا ہے کہ زمین کے خزانوں میں پرسنل طور پر آپ کا دکاوش, اور وہ بھی عام لوگوں کے کہنے پر تو کرنا ہی نہیں. اگر اللہ کا نیک بندہ ہوگا تو آپ کو بولے گا نہیں, غوث پاک کی طرح بند مٹھی دے دے گا 7 اولاد, 1 2 3 4 5 جتنی مرتبہ بولیں گے آپ کو اولاد ہو جائے گی. تو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں, جا تیرا بھلا ہو اسی میں خزانے, جا تیرا اچھا ہو اسی میں خزانے, وہ دعا اس خزانے سے بہتر ہے. صحیح ہے. تو یہاں پر دیکھیے اخرجت الارض اثقالها, جب زمین میں حرکتیں آئے گی, مطلب اس آیت کریمہ سے یہ میں بتانے جا رہا ہوں کہ زمین کے خزانے کا پرسنل طور پر خواہش کرنا زلزلہ کو دعوت دینا. یہ زلزلے آ جائیں گے, اور زلزلے آ جائیں گے تو آپ سمجھ لیں. اور سنیے وبعد ما رأى الناس زلزالها واخراجها, اور جب لوگ زمین کے خزانے کو دیکھیں گے, دیکھیے گا زمین کے خزانے کو دیکھیں گے, مردے کو دیکھیں گے, سب جو اوپر آئے گی, یہ کیسے آ رہا, ارے پھٹنے کے بعد تو لوگ اندر جانا چاہیے نا, لیکن نہیں, لوگ اپنی جگہ پر ہیں, نیچے کی چیزیں اوپر آ رہی ہیں. کیا حکمت ہے خدا کی. تو وقال الانسان ما لها, اس وقت تعجب کے طور پر کمال حیرت میں انسان کہے گا ما لها, ارے یہ زمین کو کیا ہو گیا, یہ زمین کو کیا ہوگا, حرکت کر رہی ہے, زمین کو کیا ہو گیا. ما انها ساکنۃ فی حد ذاتها جامدۃ, باوجود کہ زمین کی نیچرلی حقیقت ہے
کہ وہ ساکت رہے، وہ خاموش رہے، وہ ساکن رہے، وہ جامد رہے، اس کے اندر حرکت نہیں. یہ حرکت کیسے کرنے لگی؟ تو یہ انسان غور کر، یہ حرکت کر رہی نہیں ہے، کروائی جا رہی ہے. یہ اللہ کی ذات ہے جو حرکت دلا رہا ہے. تو اب تو کم سے کم مان لے نشأ آخرہ کو، عالم لاہوت کو، جہاں احتساب ہونے والا اور اعمال پیش ہونے والا. اب اس کے بعد دیکھیے یومئذ تحدث اخبارها، آیت نمبر 4 میں، اس دن زمین اللہ کی توفیق سے اور الہام سے، الہام بولتے ہیں القاء معنی فی القلب، دل کے اندر معنی ڈال دینا ڈائریکٹلی طور پر. اللہ پاک مطلب نبی کے دل میں جو ڈالتا ہے اس کو وحی بولتے ہیں، اور ولی کے اس میں جو ڈالتا ہے اس کو الہام بولتے ہیں. فیض، الہام جو بھی آپ کہیں. اور الہام اس کو بھی بولتے ہیں جو غیر مخلوق یعنی غیر انسان کے اندر جیسے زمین وغیرہ کو، تو اس کو بھی الہام بولتے ہیں. تو ڈائریکٹ اللہ کا حکم ہوتا. تو اس دن اللہ کے حکم سے زمین اپنی تمام خبروں کو بتانا شروع کر دے گی. ارے باپ رے باپ، یعنی زمین سے جو چیزیں نکلیں گی نا، جہاں پر بھی دھیان دینا رونا، جہاں پر بھی آپ نے اکڑ کر کے اپنے پاؤں کو رکھا ہوگا، جہاں پر بھی اترا کر زمین پر چلے ہوں گے، وہ زمین کا حصہ کھڑا ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حکم دے گا، اے مولا مجھے اس نے ٹھوکر مارا. ارے واہ، قرآن ہے یومئذ تحدث، حدث یحدث، بات کرنا، اخبارہا، اپنی تمام ڈیٹیل جو ان کے اوپر گزری ہے. اس سلسلے میں ایک حدیث پاک سنیے. ایک شخص ہے جو دو جوتا پہنے ہوئے ہیں اور قبرستان پہ چل رہے ہیں. قبرستان پہ چل رہے ہیں، آقا بیٹھ کر مشاہدہ فرمانے اور ارشاد فرماتے ہیں، اے جوتے والے، تو قبر والے کو تکلیف نہ دے کہ تو جب اندر جائے گا تو تجھے قبر تکلیف دے گی. تکلیف دے گی. ایسے چل رہے ہوں گے وہ. ویسے یہ اب جو ہمارے قبرستان وغیرہ کے حالات ہیں اب تو خیر اچھے ہیں، لیکن جہاں کانٹے وغیرہ ہو وہاں مستثنا ہے. لیکن پھر بھی عام جگہوں پر بھی، بلکہ پارہ نمبر 21 میں آیت کریمہ 15 پارے میں بھی، لا تمشی فی الارض مرحا، کہ زمین میں اتراتے ہوئے اکڑتے ہوئے مت چلو. وقصد فی مشیک، اپنی چلن میں میانہ روی اختیار کرو. اس طرح ایک دم پرسکون انداز میں چلو. کیوں؟ یومئذ تحدث اخبارہا، زمین اللہ کے اذن اور حکم سے اپنے تمام وہ اعمال جو اولاد آدم نے زمین پر رہتے ہوئے کیے ہیں ان تمام کی خبر دینا شروع کر دے گی. حدیث سنیے، امام حاکم مستدرک کی حدیث ہے جو صحیح الاسناد حدیث ہے، اور حدیث نمبر 2078 ہے اور والیوم 1 میں ہے. اور اسی طرح امام بخاری کے استاذ کی کتاب مصنف عبد الرزاق، امام عبد الرزاق امام بخاری کے استاذ ہیں، والیوم 3 میں حدیث نمبر 6008 میں یہ 2 جگہ حدیث ہے، دیکھیں نقل کرتے ہیں. واہ کتنی بڑے محدث ہے، کون سے پارا. اور عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ نے اس آیت کو پڑھا. کون سے آیت؟ یومئذ تحدث اخبارہا، کہ اس دن اب اپنے پورے ڈیٹیل بتا دے گی جن لوگوں نے زمین پر کیا کیا. تو آقا فرماتے ہیں اتدرون ما اخبارہا، اتدرون ما اخبارہا، کیا تم جانتے ہو کہ کیا خبر ہے، کیا خبریں دے گی؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے. تو آقا نے فرمایا سنو، فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها. سنو، خبر یہ دے گی کہ زمین گواہی دے گی ہر بندے اور ہر غلام کی جو اس کی پیٹھ پر کیا ہوگا. اور سنو، ان تقول، کہے گی، عمل علی کذا، عمل علی کذا یوم کذا، عمل علیہ کذا، اے اللہ اس نے میرے ساتھ، میرے اوپر، میری زمین پر، میری پیٹھ پر ایسا کیا فلاں دن. ہم اس کو اس طرح بولیے کہ جس طرح آج آپ نیٹ پر ذرا کچھ کلک کر دیں تو کس طرح اسکرین پہ آ جاتا، ایسے ہی پورا اسکرین کی طرح آ جائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ جس دن آپ نے کیا ہوگا، جس وقت کیا ہوگا، اور پورے ٹائم ٹیبل کے ساتھ، پوری شکل کے ساتھ آپ کو اللہ پاک کے سامنے کھڑا کر دیں زمین. ارے واہ، کندلے کرے. اب رات کا وقت اندھیرے ہو یا دن کے اجالے ہو، سمجھ جائیے یہ دونوں معاملہ اللہ سے کنیکٹڈ ہے. اس لیے ہم لوگ کچھ نہیں، آپ جہاں جیسے جو بھی کیے ہوں گے زمین پوری اسکرین لا کر کے رکھ دے گی.
اللہ کے رسول نے کہا فہذہ اخبارھا، یہی ہے زمین کا خبر دینا یا اللہ. خیر آگے دیکھیں، بِأَنَّ رَبَّكَ، اے میرے حبیب وہ ہوگا اس طرح کہ اے رسولوں میں اکمل اللہ پاک زمین کو اوحا لہا، وحی فرمائے گا یعنی حکم دے گا، وَأَذِنَ لَهَا بِالْكَلَامِ، اور زمین کو زبان عطا کر دے گا، زبان عطا کر دے گا، بولنے کلام کی طاقت عطا کر دے گا زمین کو. اب تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ کیا کرنا ہے، مرتا کیا نہ کرتا، ایسے ہی صورت نظر آ رہی ہے. واہ واہ. تو وَأَلْهَمَهَا، اور زمین کو الہام، فَحِينَئِذٍ تَكَلَّمَتْ وَتَحَدَّثَتْ، تو اس وقت جو ہے وہ بات بھی کرنا شروع کر دے گی اور گفتگو اعلان بھی کرنا شروع کر دے گی. تو سنو، اذکر یا اکمل الرسول، تو اب پھر اعلان کیجئے لوگوں میں، اے اکمل الرسول، یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن لوگ لوٹ کر آئیں گے پیش اعمال کی جگہ اور حساب و کتاب کی جگہ، اشتاتن یعنی ٹولی در ٹولی، ٹولی در ٹولی آئیں گے، گروہ در گروہ آئیں گے، حسب مراتبہم فی الحساب، حساب کے معاملے میں جیسا ان کا اسٹیٹس ہوگا، جیسے ان کے مرتبے ہوں گے. کل منہم ما شاکلتہ، ہر ایک کی ایک نئی شکل ہوگی. سب اب سنیں نا، کسی کو یہاں تک، کسی کو یہاں تک، کسی کو یہاں تک، اس طرح سے پسینے میں شرابور ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. لیروا اعمالہم، تاکہ لوگ اپنے اعمال کو اپنی آنکھ سے دیکھیں. آج جو ہم رکوع کیے، سجود کیے، رکوع سجود کرنے کے بعد کرسی پہ بیٹھ جائیں اور ہم آپ سے پوچھیں کیا کریں تو رکوع کیے، کہاں ہے رکوع؟ نہیں دکھا سکتے آپ. کل کے دن آپ کی رکوع کو اللہ دکھا دے گا، آپ کے سجدے کو اللہ دکھا دے گا، پوری ٹائم ٹیبل کو اللہ پاک دکھا دے گا. بتائیے، جو چیز یہاں ہم اپنا پرسنل ہونے کے باوجود ہم دکھا نہیں سکتے، رب اسے بھی دکھا دے گا. لیروا اعمالہم، تاکہ وہ اعمال کو دکھا دے. اے اجزتہم المعدہ لہم فی الجنہ والنار، یعنی وہ اعمال جو کہ جنتی یا جہنمی بننے کا ذریعہ بن سکے. حاصل کلام اب جو ہے آخری میں ایک آس بنایا اللہ نے، جیسے کتنا ڈر لگا، ایسے ایک آس بندھا رہا اللہ پاک. کیا؟ تو سنو بندے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جو بھی چھوٹی سی چونٹی کے برابر، چھوٹی سی چونٹی کے وزن کے برابر نیک عمل اور خیر کرے گا، یرہو، تو اللہ پاک اس کا بدلہ جنت دے گا. دیکھا آپ نے، پورے ڈر اور خوف کو چھوٹی سی چونٹی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا. سبحان اللہ. ہم پوچھتے ہیں یا اللہ کہ رسول پاک کی محبت کیا چھوٹی چونٹی کے برابر ہے؟ نہیں. اور تو نے کہا ہے کہ چھوٹی چونٹی کے بدلے میں جنت دے دوں گا، تو یہ محبت مصطفیٰ تو بہت بڑی بات ہے. واقعی کشتی انہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دی ہے، ایک آس بن جاتی ہے میرے آپ. آگے دیکھیے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو چونٹی کی چھوٹی چونٹی کے برابر اور اس کے وزن کے برابر برا کرے گا، اس کو جہنم دیا جائے. لیکن جانتے ہیں فرسٹ کس کو رکھا ہے؟ پہلے کو رکھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ پاک جب پہلے رکھا ہے اور جب اتنی چھوٹی سی بات کرنے کو کہا، تو اب بندہ اب بھی اگر نہ کرے تو پھر اللہ پاک تو آپ کو یہ کہے گا نا، میں نے چھوٹے سے میں جنت دینا کہا تھا، تو نے جہنم کیوں چوائس کیا چھوٹے سے؟ صحیح ہے. خیر آگے دیکھیے، حدیث دیکھیے، اس میں بڑی اچھی حدیث. وَهَٰذِهِ الْآيَةُ أَحْكَمُ آيَةٍ وَأَقْسَطُهَا، اور فرماتے ہیں یہ آیت عدل اور انصاف کے باب میں سب سے بڑی آیت. کوئی ایسا ہے؟ اب آپ دیکھیے، چھوٹی سی چونٹی کو ایک پلڑے پر رکھیے اور آپ بتائیے کون سا نیکی اب رکھیں گے جو ان کے برابر ہوگا. لیکن اللہ پاک کہہ رہا اتنا سا بھی نیک عمل کرو گے تو ہم جنت دیں گے. کتنا بڑا عدل ہے. مطلب اللہ پاک چھوٹے سے چھوٹے بھی نیکی کو اور نیک عمل کو برباد نہیں کرتا، اسی طرح چھوٹے سے چھوٹے نیک اور برے عمل کو ضائع نہیں کرتا. تو عدل اور فضل دیکھیں، فضل کو پہلے رکھا اللہ پاک نے اور عدل کو بعد میں رکھا. آگے دیکھیے، فرماتا ہے رسول پاک کی حدیث پاک سنی، بڑی عمدہ حدیث ہے، جامع رسول میں ہے، حدیث نمبر 6276. حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہیں اور امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے. دیکھیے کیا ہے حدیث کہ اذا زلزلت الارض، یاد کر لیجیے گا، 7 آیت ہے. اذا زلزلت الارض تعدل نصف القرآن، جو بندہ اس سورہ کو یعنی 8 آیت کو
یاد کر لے گا, پڑھے گا تو اس کو آدھا قرآن کا ثواب ملے گا, پورے 15 پارے کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. ایک جھوٹی, ایک آیت میں ایک جھوٹی, 15 پارے کا ثواب. سبحان اللہ. آگے فرما وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ, اور ایک مرتبہ قل اللہ پڑھے تو پاؤ قرآن کا ثواب ملے گا. ایک مرتبہ پڑھے ایک پوچھنا جا رہا ابھی بول دیے تو تو 3 مرتبہ پڑھے تو پورے قرآن کا ثواب مل گیا. اسی لیے فاتحہ وغیرہ میں ہم لوگ 3 مرتبہ پڑھتے ہیں, تراویح میں بھی 3 مرتبہ پڑھتے ہیں. کبھی بھی سورہ قل اللہ آتا ہم لوگ تلاوت کرتے وقت میں 3 مرتبہ پڑھتے ہیں تاکہ الحمدللہ ثواب مل جائے. نہیں, تہائی 1/3 3 حصہ کرنا قرآن کو, تو اس میں ایک حصہ ملتا ہے قل اللہ. تو اب 3 پڑھے تو مل گیا 3. ہاں 1/3 پاؤ نہیں 1/3 ہاں تہائی. اور وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ تَعْدِلُ رُبَعَ الْقُرْآنِ, اور قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ پڑھے تو وہی اب پاؤ ملتا, چوتھائی 1/4 چوتھائی. 3 سورہ ایک دم ہم کمپلسری یاد رکھنا. غوث پاک نے کہا ہے اذا زلزلت الارض قل هو الله احد قل يا ايها الكافرون. اذا زلزلت الارض پڑھے 15 پارے کا ثواب ملتا, 2 مرتبہ پڑھے تو پورے قرآن کا ثواب ملتا الحمدللہ. سورہ قل اللہ پڑھے 3 مرتبہ پورے قرآن کا ثواب ملتا الحمدللہ. اور یہ بات خاص طور سے قبرستان وغیرہ پر یاد رکھا کیجیے. یہ ساری باتیں اعزاز الزلزلہ یعنی جس میں کہ مطلب گولڈن موقع, گڈ لک, ایک دم ٹائم نہیں ہے لیکن ہم کو زیادہ پڑھنا ہے, ہمارے دادا ہے پردادا ہے پورے اس میں, تو ایک دم ایسا پڑھ دیا اعزاز الزلزلہ تو 2 مرتبہ پڑھ دیے پورا قرآن پڑھ دیا. قل هو اللہ 3 مرتبہ پڑھ دیا پورا قرآن. اور قل یا ایھا الکافرون 4 مرتبہ پڑھ دیے پورا قرآن مل گیا, پورا قرآن الحمدللہ. تو ڈائریکٹ فاتحہ دے دیتے بھی پورا قرآن ہی, ڈائریکٹ فاتحہ نہیں فاتحہ بھی دیتے نا. فاتحہ وغیرہ میں ایک فاتحہ چھوٹی فاتحہ جس کو بولتے ہیں الفاتحہ بول کر کے ان اللہ و ملائکتہ کر دیتے ہیں, یہی کرتے نا. اور ایک ہے فاتحہ بولنے کے بعد لا یستوی پڑھتے, قل یا ایھا الکافرون پڑھتے, پورا پڑھتے نا یار. تو یہ کہ لمبی فاتحہ جس کو بولتے ہیں, اس میں 3 قرآن لمبی فاتحہ وہ کب پڑھتے جب آپ کو ٹائم ملتا ہے. اور ٹائم اگر نہیں ہے تو یہ سب خاص طور سے قبرستان وغیرہ میں آپ جا رہے ہیں, ٹائم بہت کم رہتا ہے وہاں. ٹائم ہے تو پڑھیے نا, جیسے شب برات, یہ اچھے موقع سے یہ سورہ آ رہی ہے الحمدللہ. اب شب برات میں جانا ہے, بالکل جانا ہے, کیونکہ شب برات میں برات کہتے ہی اس کو کہ روحوں کو اللہ تعالیٰ چھٹکارا دے دیتا ہے. چاہتے دیکھو اپنے خاندان والوں کو, اپنے گھر والوں کو. شب برات چھٹکارے کی رات, بے حساب چھٹکارا. بلکہ حدیث میں تو آیا کہ بنی کلب یعنی ایک قبیلہ ہے جس میں خوب بکریوں کے ریوڑ رہتے تھے, اتنے ریوڑ, ان کے ریوڑیوں کے بال کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے. تو ہم کو تعداد نہیں چاہیے, ہمارے خاندان کے لوگ بخش دینا بس اتنا کافی. تو اس کو دھیان رکھنا. اذا زلزلت الارض قل هو اللہ احد قل یا ایھا الکافرون. یہ 3 سورہ فاتحہ کے نظریے سے نہیں, اذا زلزلت الارض 2 مرتبہ پڑھ لیجیے, غوث فرما رہے ہیں, ایک دم ایسا لے لیجیے. ایک اور قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھیے, غوث فرما رہے ہیں. قل یا ایھا الکافرون 4 مرتبہ پڑھیے, غوث فرما رہے ہیں. 3 قرآن کا ثواب بخش دیا آپ نے ایک ہی منٹ, 10 منٹ کے اندر. دعا ہے اللہ پاک آج کی اس خصوصی درس کو فیضان کے حوالے سے